بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج کا جو خاص وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ خاص وظیفہ میرے ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، اولاد کی خوشی کو سننے کے لیے وہ ترس رہی ہیں، تو وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی اس عمل کو کر لے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ کو بتاتے جاؤں کہ یہ ہماری بہت سی بہنوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اولاد جیسی نعمت ان کو عطا کی ہے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو جیسے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی، آپ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھ کر اگر آپ مانگیں گے تو خداوند کریم جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ جو ہے وہ کرنا کیا ہے۔ کہ آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر، اگر آپ رمضان مبارک کا چاند نہیں دیکھ پاتے تو آپ نے اسی رات میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے تین صورتیں میں آپ کو بتاؤں گی ان کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان کی فضیلت کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں، اس کے بعد ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کرنا کیسے ہیں۔ تو ان کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ ہمیں ہر شر سے حفاظت کرتی ہیں۔ ان کا پڑھنے والا اگر کوئی اور وظیفہ نہیں کر سکتا تو ان صورتوں کا اگر وہ ورد کر لیتا ہے تو اسے تمام وظائف سے یہ بے نیاز کر دیتی ہے اور ہر وہ شر سے محفوظ رکھتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں جن کی مثل کوئی بھی آیت نہیں ہے، ان کی مثال کوئی کسی بھی آیت سے نہیں ملتی۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں ہیں ایسی ہیں کہ جن کی مثل کوئی بھی اور آیت نہیں ہے۔ تو آپ نے دوستو یہ وظیفہ جو ہے کرنا کیسے؟ آپ نے جائے نماز پر جب بیٹھ جانا ہے، ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کی آپ نے ایک ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا مجیبو کا مطلب ہے دعائیں قبول کرنے والے، اللہ پاک کی اسم اعظم کی آپ نے تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ان صورتوں کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے آپ جب بھی خدا سے مانگیں گے تو اللہ پاک جو وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو اینڈ پہ آپ نے پھر ایک درود پاک کی تسبیح کر لینی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ آپ کو میں پھر بتاتی جاؤں کہ جب آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے تو ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھ لینی ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتوں کی آپ نے ایک ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک ایک اسم اعظم جو ہے یا مجیبو کا مطلب ہے اے دعائیں قبول کرنے والے، اس اسم اعظم کی آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ آپ نے پھر ایک درود پاک کی تسبیح کرنی ہے، اور دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پاک کی ذات سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، اگر اولاد کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، اولاد کے حوالے سے اگر آپ خدا سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی طور پر رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس وظیفے کو آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک جو ہے اس وظیفے کی برکت کے صدقے جو بھی میرے بہن اور بھائی بے اولاد ہے، اللہ پاک ان کو نیک صالح فرما بردار اولاد سے نوازے گا۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔